یہ ہزاروں لوگ اس بیان کو ہر روز سن رہے ہیں، اس درس قرآن کو، بالخصوص سوشل میڈیا کے ذریعے سننے والوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ جس چینل پر یہ چل رہا ہے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ درس قرآن اور درس حدیث آنے والا نیا بیان جو ہے وہ تمام آپ تک پہنچتا رہے۔ 12واں پارہ ہے اور ابتدا ہوتی ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سورہ ہود کا مضمون آگے چل رہا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ رب العالمین ہر ایک چلنے والے جانور کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، اور جہاں جہاں اس کا ٹھکانہ ہے وہاں وہاں اللہ اس کو رزق پہنچانا بھی جانتا ہے۔ خشکی ہو اور تری ہو، آپ بحری معاملات دیکھیں تو کتنی مخلوقات ہیں جو سمندر کے اندر رہتی ہیں، اور پھر خشکی کے اندر دیکھیں چلنے والے جانور ہیں، رینگنے والے ہیں، حشرات الارض ہیں، چونٹیاں ہیں، مکڑیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، کہاں کہاں ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم سب جانتے ہیں کون کہاں رہتا ہے، کس کو کتنا رزق چاہیے، کب چاہیے اور کہاں چاہیے۔ جہاں جہاں جس کو جتنا جتنا رزق چاہیے وہاں اس کو رزق ہم پہنچاتے ہیں۔ اور پھر اس میں سے اللہ رب العالمین کے اس پیغام سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ رزق کے معاملے میں اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے، تلاش معاش میں رزق کے معاملے میں اتنے ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ خدا رازق کو ہی بھول جائے، اور رزاق کے لیے تو وقت نہ ہو لیکن رزق کے لیے صبح و شام دوڑتا پھرے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ دیکھو کتنے ہم جانتے نہیں ہیں کہ ٹھکانے، کیڑے مکوڑوں کو اگر بلوں تک پہنچا سکتے ہیں تو تمہیں نہیں پہنچا سکتے، تم تک رزق نہیں آ سکتا ہے، تم تک بھی رزق آئے گا، جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ پہنچنا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندے کا رزق جو اس کے حصے کا ہے اس کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح انسان کی موت انسان کو تلاش کرتی ہے، جس طرح موت انسان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اس طرح انسان کے نصیب کا جو رزق ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ تو رزق کے معاملے میں تمہیں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کے ذمے پر ہے، اور رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ ایک کام اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے، ایک کام اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ ہمارے ذمے ہے اللہ کی عبادت کرنا اور دین اسلام کو دنیا پر پھیلانے اور اعلی کلمت الحق اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے کوشش اور کاوش ہے، اور ایک ذمہ اس کا ہے رزق دینا۔ جو ذمہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی ہم فکر نہیں کرتے کہ جو ہمارا ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، جو ہمارے ذمے اللہ رب العالمین نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے جا رہے ہیں جو ذمہ خدا نے لیا ہوا ہے۔ رزق کا ذمہ تو اللہ رب العالمین نے لیا ہے، کوشش کاوش سائی کے بعد وہ اس کو اللہ رب العالمین نے پہنچانا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کل فی کتاب مبین، سب کچھ کتاب مبین کے اندر ہم نے لکھ رکھا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ آگے موت کے بعد اٹھائے جانے کا سن کر جو کفار نے جواب دیا تھا اس کو بیان فرمایا ہے، اور عذاب نہیں آ رہا تھا تو کفار بار بار مذاق کرتے تھے کہ کیوں نہیں آ رہا عذاب، جس عذاب کے بارے میں ہمیں ڈراتے ہیں گزشتہ قوموں پر آتا رہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ پھر انسان کی ناشکری کا بیان فرمایا ہے کہ اگر انسان کو کوئی نعمت ہم دے دیں، کوئی رحمت دے دیں، اور پھر نعمت سے وہ فائدہ اٹھاتا رہے، اور فائدہ اٹھانے کے بعد جب ہم اس سے وہ نعمت واپس لے لیتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کو بیان فرمایا انہو لیئوس کفور، بے شک وہ انسان ہے ہی مایوس ہو جانے والا اور ناشکرا ہے، شکر نہیں کرتا کہ اتنا عرصہ اللہ نے نعمت دیے رکھی ہے اور میں اس سے مستفید ہوتا رہا ہوں، نعمت چھن جائے تو وہ ناشکری کرتا اور مایوس ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس مصیبت کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ مصیبت دور کر کے اسے آسانی دے دیں تو پھر بھی یہ نہیں ہے کہ پچھلے وقت کو یاد کرے، پچھلی اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے۔ مشکل سے نکلنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے انہ لفرح فخور، وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ پھر فخر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ غربت کے دنوں سے نکال کے امارت کے دن دے دیں اور فقر و فاقہ سے نکال کر 2 ٹکے آ جائیں تو پھر وہ فخر تکبر کرنے لگ جاتا ہے، اترانے لگ جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ مصیبت میں پڑا ہوا ہو تو کہتا ہے کہ
اللہ کی جانب سے مایوسی کی، اب ایسے ہی حالات ہیں، ساری زندگی یہی گزرے گی، میرے تو دن کبھی پھرنے ہی نہیں ہے. لیکن کبھی پھر جائیں تو پچھلوں کو بھول جاتا ہے کہ پچھلے دن کیسے گزارے ہیں، اکڑ اور مغروری میں آ جاتا ہے. اور پھر ساتھ فرمایا سارے ایسے نہیں ہیں، الا الذین صبروا، کچھ وہ ہیں جو صبر والے بھی ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کرنے والے بھی ہیں. کچھ ایسے ہیں جو پریشانی تنگی غربت میں بھی صبر کرتے ہیں، اور جب پیسہ مال دولت دے دے اللہ، اچھے حالات آ جائیں تو پھر بھی اکڑتے نہیں بلکہ پھر بھی شکر کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جذبہ تبلیغ کا ذکر کیا ہے، اور جو کفار اعتراضات کرتے تھے ان اعتراضات کا جواب اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 12 میں دیا ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں اور 14 میں اللہ پاک نے پھر ارشاد فرمایا کہ کافر کہہ رہے تھے، جو مشرکوں نے اعتراض کیا تھا قرآن پاک پر کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہے، ام یقولون افتراہ، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو بنا لیا ہے، تو قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ان کو کہو کہ اگر یہ آپ کا بنایا ہوا ہے تو پھر آؤ تم 10 صورتیں اس قرآن جیسی تم بھی بنا کے لے آؤ. عربی تھے، صاحب زبان ہو، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، تو پھر اگر یہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے بنایا، میں عربی ہوں تم بھی عربی ہو، پھر بناؤ. اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ کی اس بات کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے، یعنی ان کی اتنی اوقات حیثیت نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے کہ قرآن پاک کے مقابلے میں قرآن جیسا کوئی کلام لا سکے وہ. اس کے بعد آگے دنیا کی جو زندگی ہے، اور جو صرف دنیا کی زندگی کے طلبگار ہیں، صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، اور ان کی بھاگ دوڑ صرف دنیا کی زندگی کے لیے، صبح سے لے کر شام تک. اللہ فرماتا ہے جو دنیا چاہتا ہے نا ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں. جو دنیا کمانے کے لیے دوڑتا ہے، محنت اور کوشش کرتا ہے، صرف بھاگ دوڑ اس کی دنیا کے لیے ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو نوفی الیہم اعمالہم، ہم اس کو دنیا کی زندگی کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے، اور دنیا میں اس کا کوئی نقصان نہیں کیا جائے گا. جتنی دنیا پانے کے لیے وہ دوڑے گا وہ ہم نے ان کو دے دینا ہے. لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن اگر آخرت کا خیال نہیں کیا، آخرت کے لیے کوشش نہیں کی، بس دنیا کے لیے ہی دن رات صبح و شام ساری زندگی کا مقصد دنیا حصول بنا لیا، اللہ فرماتا ہے دنیا تو دے دیں گے لیکن آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہونا. ظاہر ہے جب اعمال کا کھاتا خالی ہوگا تو آخرت میں ان کا حصہ کیا ہے؟ ماسوائے آگ کے، جہنم میں جانے کے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے پھر جو لوگ اللہ کی رضا کی طلبگار ہوتے ہیں، صرف خدا کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا. قرآن پاک کے جو منکر تھے ان کا انجام آیت نمبر 17 میں بیان فرمایا، اور آیت نمبر 18 میں فرمایا اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ رب العالمین پر افطرا باندھے، اللہ پر جھوٹ باندھے. اور قیامت والے دن جو کافروں کی بے بسی ہوگی عذاب دیکھ کر، اور جو انہیں عذاب دیا جائے گا، اس کا بیان اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 20 اور 22 میں بیان فرمایا. آیت نمبر 23 میں مومنین کا ذکر کیا، ایمان والے جو صالح اعمال کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں. پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 24 ہے، اس میں اللہ نے مثال بیان فرمائی، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع. فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اور دوسرا وہ ہے جو دیکھ بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حل یستویان مثلا، بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ بہرا ہو دوسرا سننے والا ہو، برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے پھر استفہامیہ انداز میں سوال کیا، بتاؤ حال کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، اگر نصیحت نہیں مانتے ہو تو پھر بتاؤ. مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں، سنتے ہوئے بھی بہرے ہیں. جس طرح اندھا اور بہرا ایک زندہ لاش اس کو سمجھ لو، جب جو دیکھ بھی نہ پائے سن بھی نہ پائے تو اس کی زندگی کس کام کی؟ فرمایا جس طرح وہ بیکار اور عضو معطل ہوتا ہے اس طرح کافر بھی بیکار ہیں، عضو معطل ہیں، زندہ لاشیں سمجھو ان کو. ہاں زندگی اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے جنہیں خدا نے دولت ایمان سے نواز رکھا ہے. جس طرح اندھا بہرا اور سننے اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح کافر اور مومن بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اور آیہ مبارکہ نمبر 27 سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا. جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے توحید بیان کی، پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں، اس واقعے میں سے کچھ یہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تفصیل مقصود نہیں ہے. جس وقت آپ نے اعلان فرمایا نا، تو اعلان کرنے کے بعد جو مکہ جو ان کے جو سردار تھے، مشرکین کے قوم کے سردار تھے، قال الملأ، جو سردار تھے وہ بولے، انہوں نے اعتراض کیے حضرت نوح علیہ السلام پہ. پہلا اعتراض کیا تھا،
ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو اپنے جیسا بشر دیکھتے ہیں، آپ ہمارے جیسے آدمی ہیں، آپ میں کیا کمال ہے کہ ہم آپ کے پیچھے لگ جائیں، ہمارے جیسے آدمی آپ۔ اور دوسرا اعتراض کیا تھا، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور دوسری بات تو یہ ہے کہ آپ کو ماننے والے سارے گھٹیا لوگ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گھٹیا لوگ ہیں، کم درجے کے لوگ ہیں، نیچ لوگوں نے آپ کو مانا ہوا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ غریب لوگ تھے، یہ پیشہ ور لوگ تھے، یہ کام کرنے والے لوگ تھے، دیہڑی دار مزدور تھے۔ ان کے بارے میں مکہ کے سرداروں نے کیا کہا؟ یہ کمینے لوگ ہیں، معاذ اللہ، گھٹیا لوگ ہیں۔ تو یہ سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ محنت مزدوری کرنے والوں کو اور محنت اور مشقت سے پیسہ کمانے والوں کو اور کوئی بھی حلال پیشہ اختیار کرنے والے کو گھٹیا کہنا، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کافر سرداروں کا طریقہ تھا، نہ کہ ایمان والوں کا طریقہ تھا۔ حالانکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، وہ جو ہاتھ سے دہاڑی لگا کر، ہاتھ سے محنت کر کے، مزدوری کر کے پیسہ کما کے کھاتا ہے، وہ گھٹیا نہیں ہو سکتا، وہ تو اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا حبیب فرمایا ہے۔ محنت سے حلال روزی کمانے والا میرا حبیب ہے اور میرا پیارا ہے۔ تو ان کے کافروں کا پہلا کیا تھا؟ ہمارے ہاں بھی دیکھیں، گھٹیا ہونے کا اور اعلیٰ ہونے کا معیار بھی بڑا عجیب ہے۔ ایک بندہ دفتر میں بیٹھ کر رشوت لے، وہ سود کھائے، وہ لوگوں کا مال ہڑپ کرے، وہ قبضہ گروپ ہو، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرے، پلاٹ قبضے کر کے بیچے، نری حرام کی روزی کمائے، تو ہم اس کو کہتے ہیں شریف ہے، اچھا ہے، یہ اعلیٰ بندہ ہے۔ اور دوسرا کوئی موچی ہو، سڑک کے کنارے بیٹھ کر ساری دن جوتے گانٹ کر پیسے کما کے روزی کما کے کھا رہا ہو، کوئی اگر سارا دن مزدوری کر کے دہاڑی لگا کے گینتی اور بیلچے کا کام کر کے، اگر وہ مزدوری کر کے کھدائی کا کام کر کے خالصتاً خون پسینے سے حلال روزی کما کر اپنے اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ گھٹیا ہے، کمی کمین لوگ ہیں یہ۔ تو یہ کس کا ہے طرز عمل؟ مومنوں کا نہیں ہے، قرآن والوں کا نہیں ہے۔ یہ کس نے کیا؟ نبی علیہ السلام کے سامنے بھی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے، وہاں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ قرآن کے اس لفظ کو دیکھیں، الا الذین هم اراذلنا، جو ہم میں سب سے گھٹیا ہیں، جو ہم سے نیچ لوگ ہیں، انہوں نے تو آپ کو مانا ہے، کسی سردار نے بھی مانا ہے، کسی وڈیرے نے بھی آپ کو مانا ہے۔ اور اگلا سوال ان کو اعتراض یہ تھا، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، ہم تو نہیں دیکھ رہے کہ آپ کو کوئی فضیلت دی گئی ہو، کوئی بڑے آپ کو بڑا پن دیا گیا ہو، ہم تو آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی اعتراض تھا، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ غریبوں کو اٹھائیں تو ہم آئیں گے، ان لوگوں کے ساتھ ہم کیسے بیٹھیں؟ تو یہی انہوں نے بھی کہا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو جواب کیا دیا، یہ مالدار لوگ تھے، تکڑے لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کیا جواب دیا؟ سنو یا قوم، تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے میں روشن دلیل پر ہوں، اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہے، پھر تم خود ہی اگر اندھے ہو جاؤ تو پھر میں تمہیں مجبور تو نہیں کرتا، لیکن سنو یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، تم اگر پیسے والے ہو تو میں تم سے پیسے تو نہیں مانگ رہا، یہ جو تبلیغ دین میں کر رہا ہوں میں تم سے پیسے نہیں مانگ رہا۔ تم کہتے ہو کہ یہ غریب بیٹھے ہوئے تو ہم نہیں آئیں گے، بات یہ ہے کہ ہدایت کی بات ہے، تم نے آنا ہے تو صد بسم اللہ آؤ بیٹھو، ہدایت کو سنو اور ہدایت کو قبول کرو۔ لیکن اگر تم نہیں آتے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نہیں گئے تو نوح علیہ السلام کا کام نہیں چلے گا، ان کا مدرسہ بند ہو جائے گا، ان کا ادارہ نہیں چل سکتا، ان کی تبلیغ کا کام نہیں چلے گا، تو اس خام خیالی میں نہ رہنا۔ دین اسلام یا کوئی اللہ رب العالمین کی شریعت پیسوں کی، پیسے والوں کی اور مالداروں کی محتاج نہیں ہے۔ میں تم سے کون سے پیسے مانگ رہا ہوں؟ ان اجری الا علی اللہ، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور میرا اجر بھی کون دینے والا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اور صاف صاف سن لو، وما انا بطارد الذین آمنوا، تم نے آنا ہے تو آؤ، لیکن میں نے ان ایمان والے مسلمانوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ جو ایمان والے ہیں، غریب ہیں، ٹھیک ہے، مجھے قبول ہیں، ایمان والے ہیں تو کیسے غریب ہو سکتے ہیں کہ سب سے بڑا خزانہ اللہ نے دولت ایمان انہیں دے دیا، آ کے بیٹھنا ہے تو بسم اللہ، نہیں آنا تو تمہاری وجہ سے میں غریبوں کو پیچھے نہیں کر سکتا، تمہاری وجہ سے میں غریبوں کو نہیں اٹھا سکتا، تمہاری وجہ سے غریبوں کو دور نہیں کر سکتا۔ جہاں ایک جانب مالداروں کے لیے عبرت ہے کہ وہ عقل اور مغروری میں نہ رہیں، دین اسلام پہلے بھی میں نے کہا کہ پیسے کے بل بوتے پر نہیں دیتا پروٹوکول، پیسے کے بل بوتے پر عزت نہیں دیتا۔ جہاں مالداروں کو اور اپنے آپ کو سٹیٹس کے حوالے سے معاشرے میں اعلیٰ سمجھنے والوں کے لیے عبرت ہے، وہاں یہاں اسی طرح علماء کے لیے بھی، صوفیاء کے لیے بھی، خطباء کے لیے بھی درس ہے کہ انہیں صرف اپنی نظریں امیروں پر ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ جو چند ٹکے دے گا،
انہی کو راضی کرنے کے لیے تقریریں نہیں ہونی چاہیے، انہی کو خوش کرنے کے لیے اور انہی کی جانب دوڑ دوڑ کے نہیں جانا چاہیے، انہی کے لیے لمبی لمبی دعائیں بھی نہیں ہونی چاہیے اور انہی کے لیے لمبے پروٹوکول بھی نہیں ہونی چاہیے کہ غریبوں کو بالکل ہی بندہ نظر انداز کر دے، کہ غریب بندہ کوئی ٹائم تقریر کے لینے کے لیے بھی جائے تو بندہ سو نخرے کرے، ملے بھی نہیں، آگے سے دعا سلام تک نہ کرے، اور امیر اگر فون بھی کرے تو کہے جی بسم اللہ سیدھے حاضر نوکر پنجتن پاک دے آلے بیت اتار دے حاضر ہو جاواں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں غرباء اور امراء کا تفرق بالکل بھی فرق مالی حوالے سے نہیں کرنا۔ اسی لیے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا تھا، پڑھ پڑھ عالم کرن تکبر تے ملا کرن وڈیائی ہو، گلیاں دے وچ پھرن نمانے بغلاں وچ کتاباں چائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہو، دوئے جہانے مٹھے باہو جنہ کھادی ویچ کمائی ہو۔ جنہوں نے دین کو بیچ کے کھایا ہے اور دین کا مقصد صرف جنہوں نے پیسہ بنا لیا ہے، اور امیروں کو راضی کرنے کے لیے ان کے خطبات بھی ہوتے رہے، جہاں بیلیں زیادہ ہوں وہاں بڑی بڑی سریں بھی لگائیں، وہاں شعروں کو مڑ مڑ کے بھی پڑھا پیسوں کے لیے، اور چودھری صاحب کی نظر بھی شعر کیا، اور جملہ بھی ملک صاحب کے نام کیا، اور سردار صاحب کو بھی سٹیج پر بلایا گیا، اور غریبوں کو پیچھے پیچھے دھکیلا گیا، ان کے لیے اعلیٰ لنگر کھانا الگ سے پکایا، اور غریبوں کے لیے شاپروں میں پیک کر کے ادھر ہی پکڑ کے ان کو دتکارا گیا، اور اس طرح سے ان کی عزت نفس کو مجروح کیا۔ تو یہ ہر بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کر چھوڑی ہوئی ہے۔ فرمایا نبیوں کے وارث ہو، تم نبیوں کے وارث ہو، تو نبی نے بالکل واضح طور پر کلیئر کٹ پیسوں پر اترانے والے کو کہہ دیا آ کے بیٹھنا ہے تو ان کے ساتھ ہی بیٹھو گے، اور اگر ان کے ساتھ نہیں بیٹھو گے تو پھر تم جا سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، لیکن ہم غریبوں کو نہیں کہہ سکتے تسی پیچھے پیچھے ہو چودھری ہونی آگے نو آگے بیسن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا، آپ فرماتے ہیں وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو۔ فرماتے ہیں جو احرار ہوتے ہیں نا، حریت والے، آزادی اظہار رائے پر یقین رکھنے والے اور کھل کر دین اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے وہ علم نہیں زہر ہوتا ہے، جس علم کا مقصد دو مٹھی جو روٹی ایک خالی بس ٹکڑے واسطے جڑا علم ہوئے، اور محتاج ہو بندہ مسجد کی کمیٹی کا بھی کہ یہاں سے حق بات نہ کر سکا تو مسجد سے نکال دیں گے، اور ان کی ٹی سی کرنے پر بھی بندہ مجبور ہو اور اس کے ساتھ مسلح پہ کھڑا رہے اور کہے کہ اگر کوئی میری بات کسی کو اچھی نہیں لگی تو ہو سکتا ہے میری چھٹی ہو جائے، وہ علم نہیں زہر ہے حرار کے حق میں، جس کا مقصد صرف ایک ٹائم کی روٹی ہو، دو کفے جو ہوں، دو مٹھی جو کی خاطر جو بندہ کلمہ حق بھی نہ بیان کر سکے اور صرف لوگوں کی جیبوں کی طرف ہی دیکھتا رہے کہ اب 500 کا نوٹ نکلتا ہے تو 1000 کا نوٹ نکلتا ہے، وہ نبیوں کی وراثت کا حق ادا نہیں کر رہا۔ نبیوں کی وراثت کا حق کیا ہے کہ کلمہ حق بیان کرتے ہوئے دین اسلام کو بیان کرتے ہوئے، یہی وجہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ تعالیٰ سے ہارون الرشید نے کہا تھا کہ میرے دونوں شہزادے امین اور مامون کو اس طرح کریں کہ آپ گھر آ کر پڑھایا کریں۔ آج جو گلی گلی جو ٹیوشن چلے ہوئے ہیں جی، پھر تو العلوم گلی گلی ٹن ٹن قرآن پڑھانے کے لیے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں، آگے سے بھی کیا ہوتا ہے بچے سوئے ہوئے ہیں کل آ جانا، پھر چلے جاؤ اگلا دروازہ ٹن ٹن جی کدھر آئے ہو قرآن پڑھانے کے لیے آئے، پھر مہینے بعد 1000 2000 دروازے سے چندہ جمع کیا۔ تو دین اسلام کی یوں تذلیل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بادشاہ ہے ہارون الرشید، اس نے امام مالک سے کہا میرے شہزادے ہیں محل میں آ کے پڑھا دیا کرو۔ آپ نے فرمایا میں حدیث لے کر تیرے دروازے پہ آؤں یا تیرے بچوں کو حدیث لینے کے لیے میرے دروازے پہ آنا چاہیے؟ یہاں بھیج اپنے شہزادوں کو میرے مدرسے میں، شہزادے ہیں تو کیا ہوا، فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ادھر آئیں بیٹھے میرے پاس آ کر پڑھیں یہاں پر مدرسے میں۔ تو اس نے کہا شہزادے ہیں الگ سے تربیت چاہیے، اب غریبوں کے بچے بھی ہوں گے، وزیروں کے بھی ہوں گے، شہزادے ایک صف میں کیسے بیٹھیں ایک ہی کلاس میں؟ اس طرح کریں کہ جب یہ جائیں تو آپ ان کو تھوڑا علیحدہ پڑھا دیا کریں، کلاس ختم ہو تو ان کا ٹیوشن علیحدہ سے رکھ دیں، ان کا سسٹم علیحدہ ہوتا ہے کہ اکیلے تنہائی میں پڑھائیں، یہ دوسرے بچوں کے ساتھ رعایا کے بچوں کے ساتھ اب یہ کیسے بیٹھیں؟ اللہ اکبر، یہ ہوتے ہیں عالم ربانی، یہ ہوتے ہیں علماء حق جو کسی کو خاطر میں نہیں لگاتے جب رسول اللہ کے ممبر پہ بیٹھے ہوں، نہیں دیکھتے سامنے مقتدی امیر بیٹھا ہے یا غریب ہے، ان کی نگاہ میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نبی نے خود ساری زندگی غریبوں امیروں میں فرق نہیں کیا، میں اس کی حدیث پڑھاتے ہوئے غریبوں امیروں میں فرق کیسے کروں؟ اگر پڑھنا ہے تیرے بچوں نے شہزادے ہیں یا کچھ بھی اپنی جگہ ہوں گے، قرآن حدیث کی نگاہ میں سارے برابر ہیں۔ طالب علموں کے ساتھ کلاس میں بیٹھ کر پڑھیں گے تو بسم اللہ، نہیں تو جاؤ چھٹی ہے میں پڑھانے کے لیے ہی تیار نہیں ہوں۔ اس آیت پوری باب کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام نے پھر جواب دیا کہ تم کہتے ہو
مال نہیں ہے. میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ رب العالمین کے خزانے ہیں؟ میں نے کب یہ کہا کہ میں خود سے غیب کی خبریں جان لیتا ہوں؟ میں نے تمہیں یہ کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ اور میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ میرے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں؟ وہ سارے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا. ہم نے تو تمہارے سامنے کلمہ حق کو رکھ دیا ہے، اس کو قبول کرو. انہوں نے کہا نوح علیہ السلام کو آپ ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کر چکے ہیں، بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے نوح ان کو چھوڑو، اب یہ ماننے والے نہیں ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اب آپ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیں. فیصلہ ہمارا آ چکا ہے، آپ کشتی بنائیں. بہت بڑی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی. او ہو، اللہ فرماتا ہے وہ کشتی بنا رہے تھے. کلما مر علیہ ملأ من قومی سخروا منہ، جب بھی کوئی بندہ ان کے پاس سے گزرتا تو وہ ہنستے، حضرت نوح علیہ السلام پہ ٹھٹھا کرتے. اتنی بڑی کشتی چلا سو کے تھے، پانی ہے ہی کوئی نہیں. دیکھو اتنی بڑی کشتی، پانی پینے واسطے نہیں تھے، اتنا بڑا بحری جہاز بنا رہے ہیں، یہ کیسے چلے گا؟ ٹھٹھا کر رہے تھے. نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. آج تسی ہنسو نا، کل اسی ہنساں. آج تم ہنس رہے ہو، کل ہم ہنسیں گے اسی طرح تم پر جس طرح تم ہمارے اوپر ہنس رہے ہو. اللہ فرماتا ہے فإذا جاء أمرنا وفارت النور، مالک ہے، اختیارات ہیں اس کے، جو مرضی آئے کرے. اللہ فرماتا ہے جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے تندور سے پانی نکال لیا. تندور سے آگ نکلتی ہے لیکن تندور سے پانی نکلا. ہم نے کہا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ. ہم نے کہا پیارے نوح آپ کے گھر والے اور ہر جاندار کا جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اب ہمارا حکم آنے والا ہے. لو پانی نکلا اتنا نکلا کہ زمین سے آسمان سے. نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ اکبر، بسم اللہ مجرہا و مرساہا. یہ کشتی میں سوار ہونے کی دعا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان یہ دعا پڑھ کے کشتی میں سوار ہوتا ہے تو پھر وہ کشتی ڈوبتی نہیں جب تک وہ دعا پڑھنے والا اس میں موجود ہوتا ہے. یہ دعا پڑھ کے آپ سوار ہو گئے اور اللہ فرماتا ہے وہ کشتی پہاڑ جیسی موجوں میں انہیں لے کر چل رہی تھی. آسمان سے بھی بارش برس رہی تھی، زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا، پانی. حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا پتر کنعان بیٹا، وہ بھی کافر تھا. نبی ہیں، بیٹا کافر ہے، لہذا کسی شخصیت پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اگر وہ اتنا اعلیٰ ہے تو بیٹے کی تربیت کیوں نہیں کی. یہ نبی ہیں، بیٹا گمراہ ہو گیا، نبی کا بھی ہو گیا. لہذا کسی بھی عظیم شخصیت پر یہ اعتراض کرنا بہت بڑا چبل پونا ہے کہ اگر وہ اتنا عظیم تھا، اتنا اچھا تھا، اتنا اعلیٰ تھا تو بیٹے کو کیوں نہیں سنبھالا؟ پتر نہیں سنبھال سکا تو اور کسی کو کیا سنبھالے؟ وہ مشرک تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا آ جاؤ، میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے. اس نے کہا نہیں ابا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، ٹاکے دی چوٹی دے چلا گیا سا، اتنے تو پانی نہیں ناچنا. نوح علیہ السلام فرمایا نہیں بیٹا، آج کوئی ٹاکا شاکا نہیں، آج کوئی پہاڑ شاڑ بچانے والا نہیں ہے، آج اللہ کے حکم سے بچنا اسی نے جو اس کشتی میں آ جائے گا. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اللہ فرماتا ہے وحال بینہم الموج، ان کے درمیان میں موج حائل ہو گئی. یہ تو موج اٹھی گیا، پتر بھی نہ لی. اس کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا یا اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، میرا بیٹا بھی غرق ہو گیا ہے، میرے بیٹے کے بارے میں تو کچھ کر. اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. میں نہیں پیارے نوح، وہ آپ کا گھر والا نہیں ہے، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے. کیوں؟ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، اس کا کام اچھے نہیں ہے، کرتوت اس کے صحیح نہیں ہے. پھر آپ کے گھر والوں میں سے کیسا ہو سکتا ہے؟ سو اس کے بارے میں سوال نہ کرنا جس کا آپ کو علم نہیں دیا گیا. پھر آپ نے اللہ کی پناہ چاہی کہ یا اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، میں ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا. یہ ہے وہ آیت جس کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی جانب اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. یہ بھی اسی طرح سے انہوں نے نبی کے ساتھ ٹکر لی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اسی طرح قوم ہود کو بھی تباہ و برباد کر دیا. اس کے بعد اگلی اللہ رب العالمین نے یہاں سے چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے. قوم سمود کی جانب اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. واقعہ پیچھے سن چکے ہیں، اونٹنی کے معاملات ہو گئے تھے. انہوں نے فرمائش کی کہ یہ سامنے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکلے، ہمارے سامنے بچہ جنے. اتنی عجیب و غریب فرمائش کے بعد بھی وہ مانے نہیں. انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا. اس پر بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسا عذاب آیا کہ ہم نے ان کو زمین سے ایسے مٹا دیا جیسے وہ زمین پر کبھی تھے ہی نہیں. اس کے بعد آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے. تو کس لیے آئے تھے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے. جو برائی لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی وہ ہم بیان کر چکے ہیں. فرشتے آئے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے پاس. تو انہوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. تو ابراہیم علیہ السلام بڑے میزبان تھے. آپ نے یہ سمجھا کہ مہمان آئے ہیں, انسانی صورت میں آئے تھے فرشتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ان کے لیے ذبح کر کے پکایا, بھنا ہوا بچڑا, بحجل حنیر, روسٹ کیا آپ نے بچڑا. اور بڑے مہمان نواز تھے اور اچھا کھانا مہمانوں کو کھلاتے تھے. یہ تو نہیں کہ بندہ خود اچھا کھائے تو مہمان آئے تو بس دال ساگ یہ رکھیے ہوئے. مہمان اللہ کے نبی تھے, آپ نے بچڑا بھون کر ان کے سامنے رکھا, لیکن وہ کھا نہیں رہے تھے. تو انہوں نے نہیں کھایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑی خوف سا محسوس ہوا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے. مطلب یہ ہے کہ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ کسی کے گھر سے نمک کھا لیتے تو پھر ہمیشہ وفا کرتے ہوتے تھے, اور انہیں بھی یہی چاہیے کہ جس کے نمک کھا لو پھر نمک حرامی نہیں ہونی چاہیے. تو کھا لیتے ہوتے تھے. جب کسی کے ساتھ کچھ بدلہ لینا ہوتا, دشمنی کرنی ہوتی, اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے. جس کا نمک کھایا تو پھر استقال سٹ بھی نہیں کا رکھنے ہیں. آج کل تو جس کا زیادہ کھاتے ہیں اسی پر داؤ بھی لگاتے ہیں نا. لیکن بہرحال یہ اخلاقیات سے گھری ہوئی بات ہے. تو آپ نے یہ سوچا کہ یہ کھا نہیں رہے, پتہ نہیں کیوں نہیں کھا رہے, ان کے جی میں کیا بات ہے, کیا ان کی من کی بات ہے, میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے. تو انہوں نے کہا کہ لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط, آپ پریشان نہ ہوں, خوف نہ کھائیں, ہم انسان آئی نہیں ہیں, ہم فرشتے ہیں, اور لوط علیہ السلام کی قوم کی جانب آئے ہیں انہیں عذاب دینے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کے ہنس رہی تھی, مسکرا رہی تھی. وہ مسکرا رہی تھی تو فرشتوں نے کہا فبشرناہ باسحاق, ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ آپ کو اسحاق بیٹا عطا فرمانے والا ہے. وہ من وراء اسحاق یعقوب, خالی بیٹا ہی نہیں پوترا بھی, اللہ آپ کو بیٹا اسحاق عطا فرمائے گا اور پوتا یعقوب علیہ السلام بھی عطا فرمائے گا. قالت یا ویلتا, وہ جو حضرت سارہ تھی کہنے لگی ہائے میرے بیٹا پیدا ہوگا, وانا عجوز وہذا بالی شیخا, ہمارا بیٹا پیدا ہوگا, میں بڈھی ہو گئی ہوں اور میرا بیٹا بھی, میرا جو شوہر خامد ہے یہ بھی شیخ ہو گیا ہے, شیخ کبیر ہے, یہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں, 90-92 سال عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت سارہ ہائے اللہ جی یا ویلتا, جس طرح ہم نہیں کہتے جب تعجب ہو تو کہتے ہیں آئے لوٹی, یا ویلتا اللہ ماڑا پتر سی, تو کیسے ہو سکتا ہے, میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں, میرا خامد بھی اتنا بوڑھا ہو گیا, میرا کیسے بیٹا ہوگا. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, کیا اللہ کے امر پر تعجب کر رہے ہو؟ اللہ تو جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, جس عمر میں بھی اولاد دینا چاہے دے سکتا ہے. اے نبی کے گھر والو, تم پر اللہ کی رحمت بھی اور اس کی برکتیں بھی ہو. اللہ فرماتا ہے فلما ذهب, یہ آئے ہے دیکھیں ذرا, فلما ذهب عن ابراہیم الروا وجاءت البشرى یجادلنا فی قوم لوط, جس وقت فرشتے اٹھ کے جانے لگے نا لوط علیہ السلام کی قوم کی جانب, ابراہیم علیہ السلام آگے اٹھ کر کھڑے ہو گئے, میں نہیں جانے دوں گا, میں نہیں عذاب دینے دوں گا, وہاں لوط علیہ السلام بھی ہیں, ان کے ہوتے ہوئے عذاب دو گے. اللہ فرماتا ہے یجادلنا, یہ ہم سے جھگڑا کرنے لگا ابراہیم علیہ السلام, پیار کا یہ تعلق تھا, جھگڑ پڑے آپ فرشتوں, میں نہیں جانے دیتا. میں ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, ہمارا ابراہیم بڑے تحمل والا تھا, بہت آئیں بھرنے والا تھا, بہت ہماری بارگاہ میں رجوع کرنے والا تھا. انہوں نے کہا ابراہیم آرد عن ھذا, اگو ہٹو, آگے سے ہٹ جائیں, کنارہ کشی اختیار کریں. انہ قد جاء امر ربک, ما ابراہیم ہٹ جائیں, آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے. پھر رب کا نام لیا, میں ہم خود تو نہیں آئے کہ میں نہیں جانے دوں, آئے ہے یہ نبی کی پاور ہے, فرشتوں کو روک لیا, پیچھے ہٹو, نہیں جانے دیتا. تو فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آگے سے ہٹ ہی نہیں رہے ہیں, تو ادب کا تقاضا تھا, زور زبردستی تو کر نہیں سکتے. پھر اللہ کا نام لیا, ہم خود نہیں آئے, اللہ کا حکم آیا ہے, عذاب ان پر آ کر رہے گا. جب اللہ کا حکم تھا تو پھر ابراہیم علیہ السلام بیچارے کیا کر سکتے تھے, خود ہٹ گئے آگے سے. وہ چلے گئے فرشتے. انہوں نے کیا کیا, لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو اٹھا کر الٹا دیا. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان پر آسمان سے پتھر برسائے, نشان زدہ پتھر برسا کے اس پوری قوم کا اللہ رب العالمین نے نام و نشان مٹا دیا. آگے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے, اور شعیب علیہ السلام کا طنز, قوم کی توبہ استغفار, شعیب علیہ السلام کو قوم کی دھمکی, اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کا ذکر ہے. 9واں رکوع ہے. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا اجمالی ذکر کیا, اپنی شدید پکڑ کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا, عذابات الہی, عبرت کی نشانیاں, قیامت کا حال, قیامت کے دن لوگوں کا حال, اور ان کی بدبختی کو بیان کیا. جو سعادت مند اور نیک لوگ ہوں گے ان کا صلہ قیامت کے دن کیا ہوگا اسے بیان کیا. 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے دین حق پر استقامت کی بات فرمائی, اور گزشتہ قوموں پر جو عذاب تھا ان کو بیان کرنے کا قصہ اللہ رب العالمین نے بیان کر کے آگے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ.
اے محبوب ہم آپ پر گزشتہ رسولوں نبیوں کے واقعات اور قصے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل کو ہم قوت دینا چاہتے ہیں۔ نثبت بہ فؤادک، پتہ چلا رسولوں کی باتیں سن کے دل تکڑے ہوتے ہیں، دل مضبوط ہوتے ہیں، اور اگر گزشتہ رسولوں کی باتیں سن کر دل مضبوط ہوتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں سن کر دل کتنے تکڑے ہوتے ہوں گے، دل کتنے مضبوط ہوتے ہوں گے۔ لو جی سورہ ہود ختم ہو گئی، 10 رکوع ہو گئے، یہاں سے آگے سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یوسف مکی ہے، 111 آیتیں ہیں۔ یہودیوں نے مکہ میں مشرکوں کے پاس ایک بندے کو پڑھا کے بھیجا تھا کہ نبی پاک سے بھیجو، وہ پوچھو کہ وہ کون سے نبی تھے جن کا بیٹا جدا ہو گیا تھا اور بیٹے کی محبت میں وہ روتے رہے ہیں اور بیٹا مصر میں جا کے آباد ہو گیا تھا۔ تو اس کے جواب میں پھر یہ سورہ یوسف بیان ہوئی۔ بڑی پیاری صورت ہے، بڑا سونا واقعہ ہے، خود قرآن فرماتا ہے الف لام را کتاب روشن کی آیتیں، ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اب ہم تمہیں وہ قصہ سنانے لگے ہیں جو احسن القصص ہے، قرآن میں بیان کیے ہوئے سارے قصوں میں سب سے سونا قصہ، خوبصورت واقعہ۔ اچھا ہمیں تو سونا لگتا ہی لگتا ہے، لیکن جسے قرآن کہے کہ سارے قصوں میں سے سب سے سونا قصہ ہے تو وہ کتنا سونا ہوگا۔ بڑی کامل صورت ہے سورہ یوسف۔ یہ تو خلاصہ تفسیر نہیں ہے، سورہ یوسف کے اندر ہر شعبہ زندگی والے کے لیے روشنی ہے۔ ایک دفعہ بندہ سورہ یوسف پڑھ لے ترجمے تشریح کے ساتھ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہر مشکل کا حل، ہر شعبہ زندگی کا ذکر اللہ نے سورہ یوسف میں کیا ہے۔ بڑی خوبصورت ہے سورہ یوسف۔ ہر واقعے کو اللہ رب العالمین نے شعبہ زندگی کے ہر شعبے کو، کبھی زندگی میں آپ کو ٹائم ملے سورہ یوسف پڑھیں، سورہ یوسف کو پڑھیں۔ جس شخص کا عبادت میں دل نہ لگتا وہ تنہائی میں سورہ یوسف پڑھے ترجمے کے ساتھ۔ جمالیات قرآن میں سے یہ خوبصورت جمال ہے، دل روشن ہو جائے گا، دل نرم ہو جائے گا، دل میں نور بڑھ جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں لیکن چونکہ یہ خلاصہ بیان کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے لاڈلے بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے آپ کے۔ یعقوب علیہ السلام کی زیادہ توجہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تھی۔ اب یہ واقعہ ہے پورا، مجھے مجبوراً واقعہ سنانا پڑے گا، جلدی جلدی انشاءاللہ وقت مقررہ تک اپنی گفتگو کو ہم لپیٹ لیں گے، انشاءاللہ سمیٹ لیں گے۔ بہت زیادہ پیار کرتے تھے یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے سے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو اس کو دیکھ کر دوسرے بھائیوں کو حسد پیدا ہوا کہ ابا جی کی توجہ زیادہ ادھر کیوں ہے؟ اولاد ساری اچھی لگتی ہے لیکن کوئی بیٹا قدرتی طور پر، فطرتی طور پر والدین کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور زیادہ شفقتوں کا وہ مرکز ہوتا ہے۔ لیکن یہ معاملات تھے ان کے۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، دیکھ رہے تھے کہ اس کی کیا عظمتیں ہیں، یہ آگے نبی ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے بھی توجہ زیادہ تھی ان پر۔ اور پھر اور توجہ کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کی والدہ بھی فوت ہوئی تھی، بچپن میں والدہ آپ کی فوت ہو گئی تھی۔ باقی بیٹوں کی والدہ زندہ تھی لیکن آپ کی والدہ فوت ہو گئی تھی، اس وجہ سے بھی شفقتیں زیادہ، یعنی بہت ساری وجوہات سے آپ شفقت زیادہ فرمایا کرتے تھے اور توجہ زیادہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام پہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ آپ نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر اپنے ابا جان سے بیان کی کہ ابا جی میں نے آج رات کو یہ خواب دیکھا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نبی تھے، صاحب نظر تھے، سمجھ گئے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ خواب مجھے تو سنا دی ہے پر اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنانا، اس لیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ تیرے ساتھ حسد کریں گے، کوئی ایسی چال تیرے لیے چلیں گے، تیرے خلاف کوئی سازش کر لیں گے، لیکن جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ خواب باہر ان کی ماں سن رہی تھی، انہوں نے جا کے بیٹوں کو سنا دیا۔ بیٹوں تک خواب پہنچی تو سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یہ پہلے بھی یہ حال ہے تو اب یہ خواب کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ توجہ ادھر ہو جائے گی تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا، کوئی ایسا حال کرو یوسف علیہ السلام کو ابا جی سے دور ہی کر دو۔ ایک دن سارے اکٹھے ہو کر کہنے لگے ابا جی ہم جنگل میں جاتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے، تو یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہمارے ساتھ جائے، وہاں جا کر کھائے پیے اور کھیلے کودے، جنگل کے میوے کھائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں اس کو تمہارے ساتھ بھیج تو دیتا ہوں لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ تم اپنی کھیل دوڑ میں لگے ہوئے ہوگے تو اس کو یوسف کو بھیڑیا ہی نہ کھا جائے، جنگل میں درندے ہوتے ہیں تو پگیاڑ نہ کھا جائے، بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وہ کہنے لگے ابا جی کیا بات کرتے ہیں، ہم پوری جماعت ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہمارا تو فائدہ کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا کیا فائدہ ہے، اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ، ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی جانب سے مشیت عزتی یہی تھی، یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا، لے کر چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے فلما ذهبوا، جب اس کو لے کر چلے گئے تو سارے وہاں کر اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کیا کریں، کچھ نے کہا اس کو قتل ہی کر دیتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں یار قتل نہیں کرو، کیا کریں کیا کریں، مل ملا کے آخر انہوں نے کہا کس طرح کرو، اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، ان یجعلوا فی غیابۃ الجب، کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کوئی قافلہ آئے گا تو نکال کے لے جائے گا۔ انہوں نے اس کو اندھے کنویں میں ڈالا اور خود کیا قمیض بھی اتار لی، مارتے رہے رسی کے ساتھ، کنویں میں لٹکا کے ڈال دیا،
قمیض اتار لی، بکری کا بچہ ذبح کیا، خون اس کا لگایا اس قمیض کے ساتھ، اور اللہ فرماتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے ٹائم پہ روتے ہوئے گئے سارے گھر. یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. ابا جی یوسف علیہ السلام کو اساں اپنے سامان کو بٹھایا سا، دوڑن لگے اسی تھوڑے اگے نکل گیا، یوسف علیہ السلام بھیڑیا کھا گیا. اللہ اکبر. آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے لیکن ہم سچے ہیں. وجاءوا علی قمیصہ بیضا من کاذب، یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کے آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری اپنی گھڑی ہوئی کوئی بات ہے، بھیڑیے نے نہیں کھایا. فرمایا بیٹا اگر بھیڑیے نے کھا لیا ہے تو قمیض پر نشان کیوں نہیں ہے؟ قمیض پھٹی کوئی نہیں ہے، بڑا سیاںا بھیڑیا تھا جس نے قمیض نکال کے یوسف علیہ السلام کو کھایا. خون تو لگ گیا ہے لیکن قمیض پر کوئی ناخنوں کے نشان تک بھی نہیں ہے. فصبر جمیل، پس میں صبر کروں گا. اللہ فرماتا ہے یہ ادھر ہی ارد گرد روز اس کنویں کے آر پار ہوتا ہے جہاں یوسف علیہ السلام کو ڈالا ہوا تھا. کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ آیا، وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آ کے وہاں پڑاؤ کیا. فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ وہ کنواں ہے سامنے پانی نکال کے لاؤ. فادلا دلوا، انہوں نے ڈول اپنا لٹکایا کنویں میں پانی کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ اس ڈول میں بیٹھ جاؤ. وہ ڈول میں بیٹھے، باہر نکلے تو انہوں نے کہا یا بشرا ھذا غلام، اس نے آواز دی او گل سنو خوشخبری ہے، یہ تو لڑکا ہے. تو غلاموں کا دور تھا اور ہائے ہائے یوسف علیہ السلام سونے بھی بہت تھے. اس نے جب دیکھا اس نے کہا اتنی خزانہ مل گیا ہے، جو سونا غلام ہوتا تو بڑی قیمت تھی. جس وقت وہ انہوں نے باہر نکالا، رولا شولا پڑا، سارے آ گئے تو یہ بھائی بھی ادھر ارد گرد تھے، وہ بھی دوڑتے ہوئے آ گئے. انہوں نے کہا وہ غلام ہمارا ہے. معاذ اللہ، بھائی تھا سکا. کہا یہ ہمارا غلام ہے، نس کے آیا ہے، بھاگ کے آیا ہوا ہے. اس نے کہا اچھا اب کیا؟ میں بیچنا ہے. ہاں بیچنا ہے. بیچا کتنے میں؟ وشراؤ بثمن بخس دراہم محدودہ، تھوڑے جہاں پیسے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے پراواں نے پراؤں میں بیچ چھوڑیا. بھائیوں نے بھائیوں کو بیچ دیا، تھوڑے سے پیسے لے لیے. تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں روپیے بھی کھوٹے تھے، کسی کام کے نہیں تھے. اور کچھ نے کہا کھوٹے اس لیے تھے کہ بھائی کے مقابلے میں پیسوں کی کیا حیثیت ہے یار. بھائیوں کو اللہ نے بڑی شان دی. جس شخص نے انہیں خریدا تھا وہ پھر یہ قافلہ انہیں خرید کرنا مصر لے گیا. مصر میں جا کے انہوں نے پھر بولی لگائی. عزیز مصر کو پتہ تو لگ گیا کہ بھائی کوئی غلام آیا بہت سونا. عزیز مصر کی بیوی تھی، تفسیر میں جس کا نام زلیخا ہے، قرآن میں نام نہیں آیا. امرا عزیز مصری کا نام آیا ہے بس، مصر کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی، بس نام نہیں آیا. اس نے دیکھا، اس نے کہا کوئی بہت زورا سونا غلام آیا ہوا ہے. تو اس نے اپنے خامن سے کہا کہ اس کو ہر حال میں خرید لو. اس کو خرید لیا گیا، اپنے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا. اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جس وقت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے. ایک جوانی کا حسن، دوسرا اللہ کے نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے پڑپوتے، خاندانی نبی، اور حسن و جمال کا مرقع بہت خوبصورت. حضرت یوسف علیہ السلام کی چمک دمک کو دیکھ کر زلیخا جو بادشاہ مصر کی بیوی تھی دل ہار بیٹھی. ایک دن اس نے گھر کے دروازے بند کر لی. قالت حیت لک، یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی. اللہ کے نبی، تربیت یافتہ نبیوں کی گود کے بننے والے نبی. کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کی پناہ، اللہ نے مجھے اتنی عزتیں دی ہیں میرے، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے. اس نے کہا جاؤ گے کہاں؟ دروازے بند ہیں، 7 دروازے، کنڈیاں لگی. اس نے کہا اس بات کو چھوڑو، جب انسان رب العالمین پر کامل یقین کر لیتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے. اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ دوڑ پڑے، جیسے آپ دوڑے تو دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو گئے، کنڈیاں تالے دروازے کھل گئے. آخری دروازہ تھا، اس نے دیکھا نکل گئے. اس نے پیچھے سے ہاتھ مار کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنا چاہا، قمیض سے پکڑ کے کھینچا. اس نے ادھر کھینچا، یوسف علیہ السلام نے آگے زور دیا، قمیض پھٹ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی. آخری دروازہ بھی کھولا. دروازہ کھولا تو سامنے کیا ہوا؟ اس کا خامن سامنے کھڑا ہے. جب سامنے کھڑا ہوا فاستبق الباب، جب وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا. دیکھیا نا جنا سامنے کھلتا ہے تو فوراً پینترا بدل کے آنکھوں لگی. اس تک یہ ہونا چاہیے جس نے تیری عزت تے ہاتھ پایا. ہاتھ بھی خود ڈالا تھا، فوراً پینترا بند کے بولا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے جس نے تیری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. اس نے میرے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا ارادہ کیا ہے تو اس کا کیا؟ خود ہی کہا، خود ہی فوراً مقدمہ دائر کیا، خود ہی کہا اس کا کیا عذاب ہونا چاہیے. الا ان یسجن وعذاب علیم، یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا پھر اس کو دردناک سزا دی جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں کیا، یہ سارا اس کا کرتا دھرتے کرتوت سارے اس کے. اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی. اسی وقت ایک بچہ پنگھوڑے میں لیٹا ہوا تھا پاس. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو اس بچے سے پوچھ لو. انہوں نے کہا بچہ کیسے بولے گا، یہ بچہ تھوڑا ہی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کا اشارہ ہوا تو قال
ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے ماموں کا بیٹا پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا، بچہ تھا، اس نے گواہی دی، گواہی دینے والوں نے گواہی دی، بولا اس بچے نے کیا کہا، اوے قمیض کو دیکھو، اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو پھر تو زلیخا سچ کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام آگے بڑھے ہوں گے، اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ واتھ مارے ہوں گے تو سامنے کی قمیض پھٹ گئی ہوگی، لیکن قمیض کو دیکھو اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ جھوٹ بولتی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، وہ بھاگے ہوں گے، اس نے پیچھے سے پکڑا ہوگا، کرتا دھرتا سارا یہی ہے، اسی کا یہ کرتوت ہو۔ اللہ فرماتا ہے فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظیم، جس وقت اس نے دیکھا یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی، انہوں نے کہا تو ہاں کڑیاں دا مکر ہے، یہ تم عورتوں کا مکر ہے، ان كيدكن عظیم، بے شک تم عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے، تسی بہت چالواز ہونی ہو، جڑے تسی سازشاں کرنی انہاں دے بہت بڑیاں چالاں تے سازشاں ہوندیاں نے، گھراں دے گھر تباہ کر چھوڑنیاں نے، کڑیاں سکیاں بھراواں آپس کو لا کے مروا چھوڑنیاں، بیڑے وچ کند دلوا چھوڑنیاں، جڑے بھرا ساری زندگی کٹھے کی سہن وچ رہندے آخر کڑیاں آ کے جناب وہ کم کرنیاں، وہ چالاں چلنیاں کہ سکے بھرا اپنے بیڑے چ کند دینے واسطے مجبور ہو چلنے، دعا سلام رہ جڑنی ہے، پڑوسیاں نال گرائیاں نال گراں ہوندی ہے، سکے بھراؤ نال پراولی نہیں ہوندی، کیوں ان کیدکن عظیم، اے تو سنیاں چالاں ہوندیاں۔ یوسف وارن ہذا، اس آخیا یوسف اسا معاف کر سٹ، تے کڑیاں آخیا زنانیاں واستغفر لذنبک، اللہ کولو معافی منگا اپنے گناہ دی، انک کنت من الخاطئین، تو خطا والی ہے، یوسف علیہ السلام نہیں ہے۔ گل مشہور ہو گئی پورے علاقے میں، لوگوں نے کہا دیکھو یہ بادشاہ کی بیوی ہو کے غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، جدوں گلاں ہوئیاں وزیراں دیاں، زنانیاں نے، کڑیاں نے، شہزادیاں دوسریاں گلاں کیتیاں، تانے کیتے، بات پھیل گئی، بدنامی ہو رہی تھی، اس نے ان سب کو بلایا، سب نے کہا کہ زلیخا غلام کل خرید کے لائی ہو، آج اس پہ عاشق ہو گئی ہو، کوئی اپنے نال دا شہزادہ تو دیکھیں ہیں، اس نے کہا تمہیں کیا پتہ ہے، غلام نہیں شہزادوں سے بھی بڑا شہزادہ ہے، تم نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے تم یہ کھانا کہہ رہی ہو۔ سب کو دعوت پہ بلایا، کھانا رکھا، کھانے کے بعد اس نے فروٹ رکھے سامنے، سیب رکھا اور سب کو ایک ایک چھری پکڑا دی، کہا کہ فروٹ کھاؤ، ادھر فروٹ سیب پکڑا کے اس نے یوسف علیہ السلام کو آواز دی، یوسف ذرا ادھر آنا، بغیر نقاب و حجاب کے۔ یوسف علیہ السلام آئے، جس وقت وہ سامنے آئے نا تو وہ سیب کاٹ رہی تھی، یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حسن تو بہت تھا یوسف علیہ السلام کا، دیکھا تو کہنے لگی قلنا خاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، نالے وہ تو یوسف علیہ السلام دے حسن وچ کھو گیاں، سیب بھی کاٹ رہی ہیں، کاٹتے ہوئے اللہ فرماتا ہے قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، انگلیاں کٹ گئیاں لیکن انگلیاں دا پتہ ہی نہیں، درد نہیں ہویا، پرواہ کوئی نہیں، خاش للہ کہ اللہ دی قسم ہے یہ بندہ تے ہے ہی نہیں، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، لگتا ہے یہ تو کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، اتنا سونا۔ لیکن ہن کہانی اور ہو گئی، وہ کڑیاں بھی یوسف علیہ السلام پیچھے پہ گئیاں ساریاں، وہ بھی عشق میں مبتلا ہو گئیں، پورے شہر اللہ دے نبی دا عاشق ہو گیا، وہ اپنی جانب مائل کرنے لگیں تو یوسف علیہ السلام نے ایک دعا کی، قالا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ یہ کڑیاں جس کا مندار بلانیاں نہ اس کو لوتے میں کی تو جیل بچی پیج سٹ، اس سے تو بہتر ہے کہ میں قید میں چلا جاؤں، لیکن اس جانب جس جانب مجھے یہ بلا رہی ہیں اس جانب میں متوجہ مجھے نہ ہونے دینا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، 12 سال تک جیل کاٹی، سارے جیل میں جانے والے بھی مجرم نہیں ہوتے، کچھ اہل حق بھی جیل میں ڈالے جاتے ہیں، اور یہ پرانی روایت ہے، اللہ کے نبیوں کو اگر جیل میں ڈالا جاتا رہا ہے تو علماء کا جیل میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ بھی اپنی بیوی کا ظاہر بھی ہو گیا، اس کے باوجود بادشاہ نے، حکمران وقت نے آپ کو جیل میں قید کر لیا۔ اور جیل کے معاملات ہیں، پھر 2 قید خانے میں 2 قیدیوں نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کا بیان کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو وہاں بھی رونقیں لگ گئی ہیں، جس نے رونق والوں نے جہاں جانا ہے رونقیں لگ جاتی ہیں، اہل حق جیل میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی اللہ اللہ ہی ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ کی باتیں ہی ہوتی ہیں، تو وہاں پر آپ کا وہ پروٹوکول ہو گیا، لوگ آپ کے پاس قیدی آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے، تو ادھر 2 قیدی جو تھے وہ بھی ہم پہلے سے ادھر ہیں، ہماری وہ عزت وہ پروٹوکول نہیں ہے جو ان کا ہے، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر سکھائی تھی، انہوں نے ایک دن مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس طرح کرو، آج جھوٹ موٹ کی خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سناتے ہیں، اور جب وہ تعبیر بتائیں گے تو ہم کہیں گے یہ تو خواب ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو آپ ایسے ہی بتا رہے ہیں، آپ خوابوں کی آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ خواب سچا ہے جھوٹا ہے۔ دونوں نے خواب گڑھا، انہوں نے ایک نے کہا میں نے اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائی ہوئی تھی جس میں سے پرندے کھا رہے تھے، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں پھلوں سے، خواب کی تعبیر بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک تو وہ ہے جو شراب کشید کر رہا ہے، اس کو کل اس کو رہا کر دیا جائے گا، وہ بری ہو جائے گا، اور وہ پھر مڑ کے اپنے مالک کے پاس جا کر وہی ڈیوٹی کرے گا جو ساقی قوم تھا، وہ اسی ڈیوٹی پہ بحال ہو جائے گا، اس کی نوکری بھی بحال ہو جائے گی، بری ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا جس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی پرندے کھا رہے ہیں، تمہارا یہ حال ہے کہ تمہیں کل پھانسی ہو جائے گی، تمہاری میت جنگل میں پھینک دیں گے، پرندے درندے تمہاری لاش کو نوچیں گے۔
یہ بات ہو گئی. یہ بات قرآن میں نہیں مفسرین میں ہے. یہاں تک تو بات ہے، لیکن اگلی بات یہ کہ خواب انہوں نے جھوٹ موٹ کہا تھا، یہ مفسرین کہتے ہیں. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی نا، خواب کی تعبیر بتائی، تو انہوں نے ہنس کے کہا، انہوں نے کہا ہم نے خواب دیکھا ہی نہیں ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم نے خواب نہیں دیکھا ہے، چنگیاں تعبیریں دستے ہو. آپ نے فرمایا دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، تم نے خواب سنائی، میں نے تعبیر بتائی ہے، جو میں نے بتا دیا ہے وہی ہو کر رہے گا. ایسا ہی ہو گیا. ایک کو پھانسی ہوگی، دوسرے کو رہا کے بری ہو کے نکلن لگیا نا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں مڑ کے جو ہے نا بادشاہ دے دربار میں اپنی ڈیوٹی دے بحال ہوئے، تو بادشاہ میری گل بھی سنائی یار. یوسف علیہ السلام 12 سال ہو گئے ناک اندر قید ہیں، انہوں نے بھی کچھ خیال کر. یہ ادھر گیا، ادھر جا کے یہ بات بھول ہی گیا. ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھ لی. جو عزیز مصر تھا، بادشاہ نے 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے جی، یہ اس کا آخری رکوع ہے. اس بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب بڑا عجیب و غریب. اس نے دیکھا کہ 7 پتلی گائیں ہیں اور 7 موٹی گائیں ہیں. جو پتلی گائیں وہ موٹی گائیں آپس میں کھا رہی ہیں، دبلی گائیں کھائی جا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں. اس نے اپنے درباریوں کو بلایا. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون. اس نے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے جو لوگ رکھے ہوئے تھے نا، بادشاہوں نے رکھے ہوتے تھے، جادوگر الگ، علی حکیم کشتے مشتے مارنے کے لیے الگ انہوں نے رکھے ہوتے تھے، خوابوں کی تعبیر الگ، نجومی الگ، مطلب ہر طرح کا بندہ بادشاہوں نے پال کے رکھا ہوتا تھا. تو انہوں نے سارے، اس نے خواب کی تعبیر بتانے والے بتا. اس نے کہا یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اس خواب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا اضحاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین. انہوں نے کہا یہ خواب کوئی ایویں وہم جہا لگدا تے وہم والی خواباں دی تعبیر اسی دسنے جوگے نہیں ہیں، یہ اسی نہیں دس سکنے ہیں. کوئی صحیح خواب ہوئے تے دساں، مطلب نہیں آنا سا. تے انہوں نے یہ نہیں آکھیا بھائی نہیں پتہ. انہاں کو ایک اور ہی بہانہ کڈ مارے. انہاں کہ یہ کوئی ایویں تیرے کوئی وہم ہے، کوئی گمان شمان ہے نہیں. وہ جڑا جیل جو نکل کے آیا سا نا، وہ اتنے دربار میں کھلتے تھے، وہ شراب دی شربت دی بوتل چاہ کے اپنی ڈیوٹی تے فوراً اسے یاد آیا. اس آخیا وہ ٹھہرو میں دسنا خواب دی تعبیر. ایک بندہ ہے جو میری نظر وچ ہے بادشاہ سلامت، جڑا اس خواب دی تعبیر بھی دس سکتا ہے. اس نے کہا کون ہے؟ اللہ اکبر. اس نے کہا کہ قال الذی نجا منہما، 2 قیدیوں میں سے بچ جانے والے ایک نے کہا. اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا. اس نے کہا میں دسنا ہے، تم مجھے یوسف کے پاس بھیجو، جیل میں بھیجو. یوسف علیہ السلام کے پاس یہ شخص آیا. اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، اوے سچے یوسف، افتنا، ہم آزمائش میں آ چکے ہوئے ہیں، ہمیں اس خواب کی تعبیر تو بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں ہیں، اور 7 دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور سر سبز و شاداب 7 بالی ہیں اور 7 سگی. تعبیر بتاؤ. اس نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خواب کی تعبیر بتائی. فرمایا کہ جا کے بادشاہ کو کہو کہ 7 سال اللہ نے تمہیں بارشیں دینی ہیں، خوب خوب غلہ ہوگا، اور اگلے 7 سال پھر قحط سالی ہوگی. تو بادشاہ کو کہہ دو جتنا کھانے کے لیے ضرورت ہے وہی استعمال کرنا، کڑک ساری گانی نہیں، وہی گانی ہے جڑے دانے تو سنچائی دن، باقی سٹیاں وچ چھوڑے ہو. کیوں؟ اس واسطے کہ اس ویلے تے ایک کیڑے مار دوائیاں شوائیاں تو نہیں ہیں نا. تو جو غلہ بالی کے اندر ہو نا، سٹے دے اندر ہو، اس کو کیڑا نہیں لگتا، اور جو باہر نکلے اس کو کیڑا لگ جاتا ہے. میں کہ وہی کڑک گندم غلہ بالیوں سے نکالنا ہے، چھلکے سے وہی نکالنا ہے جسے کھانا ہو تم نے، جسے جو بچنے والا ہو وہ چھلکوں سمیت سٹاک کر لینا ہے. اگلے 7 سال پورے بارش بھی نہیں ہوگی، ایک دانہ کڑک دا نہیں ہونا نے، تو وہ اگلے 7 سال تم کھاتے رہنا. یہ تمہاری تعبیر ہے. جس وقت 14 سال گزریں گے، 15 سال کے بعد پھر بارش ہوگی. یہ علم ہے نبی کا جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 15 سال بعد علیاں گلاں بھی اللہ دا نبی دستا ہے. جس وقت ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یحاث الناس وفیہ یاسرون، 15ویں سال اسی. جس وقت اس بندے نے آ کر نا بادشاہ کو یہ بات سنائی کہ میں خواب کی تعبیر پوچھ آیا ہوں، یہ خواب ہے، سارے شاہی نجومی جواب دے بیٹھے سن، جڑے اگے بادشاہ دے درباری عالم خواب دی تعبیر دسنے والے، انہوں نے آخیا سن کو پتہ ہی کوئی نہیں. بادشاہ بڑا متاثر ہوا، بھائی اتنا قیمتی بندہ جیل میں کون ہے، اس کو لے کے آؤ. قال المالک ائتونی بہ، انہوں نے کہا ان کو لے کے آؤ میرے پاس. یوسف علیہ السلام کو رہا کرو، فوراً پروٹوکول کے ساتھ لے کے آؤ، اتنا بڑا عالم تم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. اللہ اکبر. فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن. میں جیل سے نہیں نکلنا. یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، فرمایا اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، مقدمہ چلاؤ، مقدمے کے ذریعے نکلیں گے، مذاکرات کر کے نہیں رہاونا ہم نے. مقدمہ چلا، بادشاہ کو بولو کڑیاں ساریاں بلا جن ہاتھ کپے سن، انہاں کو پوچھ قصور میرا یا انہاں کڑیاں دا قصور ہے. میں نے بری ہو کے نکلنا ہے، صاف ہو کے نکلنا ہے، تاکہ لگ پتہ جائے کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو حق والے ہیں، اہل حق تھے، یہ حق پر تھے. سب کو بلا، عورتوں کو. آئے ہائے، عزیز مصر نے ساری عورتوں کو بلایا اور پوچھا ان سے، قال ما خطبکن، تمہارا کیا حال تھا،
اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب یوسف علیہ السلام کو تم نے لبانا چاہا، اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، تو بتاؤ کیا معاملہ تھا؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، انہوں نے کہا اللہ دی قسم ہے اساں بچ غلطی سی یوسف علیہ السلام بچ اساں نے کوئی غلطی نہیں دیکھی، انہاں کوئی غلطی نہیں، ہوتے پاک صاف ہیں بالکل، قصور سارا ساڑھے دا سادہ سی۔ اور قالت امرأۃ العزیز، اور پھر بادشاہ دی بیوی بھی بول اٹھی، الآن حسحس الحق، حسحس الحق، وہ دا کیا ہون کدے گل کھولی گئی ہے سچی ساری، تو پھر میں دساں انا راودتہ عن نفسی وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، او جڑا واقعہ کار ہویا سی نا، اس بچ بھی میری غلطی سی، میں انہاں کو لبایا سا اپنے پاسے، میں متوجہ کیتا تھا انہو لمن الصادقین، او تے سچے سے۔ جس ٹائم ساری گل کھل گئی تو پھر یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر تشریف لائے، اور آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، 13واں پارہ۔